اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کچھ کہنے سے پہلے تمام حاضرین اور تمام سامعین، تمام ناظرین کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم گنہگاروں، سیاکاروں، خطاکاروں کی زندگیوں میں تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک اپنی تمام تر کرم فرمائیوں، جلوہ گریوں اور الطاف و مہربانیوں کے ساتھ تشریف لا چکا ہے۔ الحمدللہ، جو مہینہ ہمارے اور آپ کے پاس تشریف لا چکا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس مہینے کی عظمتیں کیا ہے؟ کیونکہ جب تک کسی کے فضائل کا علم نہ ہو، جب تک کہ کسی کے مرتبے کا علم نہ ہو، آدمی اس کی قدر کما حقہ کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ جو اس کا حق ہے اسے ادا کرنے سے انسان مجبور رہتا ہے، کیونکہ اس کی کیا عظمتیں ہیں، ان کا کیا وقار ہے، انسان نہیں پہچان سکتا، اور جب نہیں پہچان سکتا تو پھر اس کے مطابق اس کی قدر کرنے کی انہیں توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم پہلے اس ماہ مبارک کے فضائل اور کمالات جانیں اور اس کی کما حقہ قدر کریں، تاکہ یہ ماہ مقدس ہمارے لیے نوید مغفرت کا سامان ہو جائے۔ محترم سامعین، اللہ کی توفیق اور اس کے حبیب کی رحمت کا صدقہ اس کے چند فضائل پیش خدمت ہے، اور بیان میرا ہوگا جبکہ فرمان خدا کا اور مصطفیٰ کا ہوگا۔ میں صرف سنانے والا ہوں، باقی سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لہٰذا پورے ذوق کے ساتھ اس پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس مہینہ ہے کہ 12 مہینوں میں صرف ایک یہی مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ 9واں مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ ایسا نہیں جس کا نام بے معنی، بے مقصد اور نامناسب ہو۔ ہر ماہ کے نام میں معانی اور مفاہیم کی فراوانی اور مطالب و مقاصد کی کثرت ہے، لیکن رمضان المبارک اللہ کا وہ خاص مہینہ ہے۔ رمضان کی لغوی تعریف کیا ہے؟ علماء مفسرین کا پہلا قول آپ سنیے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لفظ رمضان یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جس طرح رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے، حدیث میں آتا ہے لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان ولیکن قولوا جاء شہر رمضان فإن رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی۔ یعنی اے مسلمان، یوں نہ کہا کرو کہ رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا، بلکہ ایسے کہا کرو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اور رمضان کا مہینہ چلا گیا، کیونکہ رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوع بیان کیا ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی ولکن قولوا شہر رمضان، یعنی اے لوگوں، صرف رمضان نہ کہا کرو بلکہ ماہ رمضان کہا کرو، کیونکہ رمضان یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور اس بات کی تائید قرآن کریم کے انداز سے بھی ہو رہی ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ ماہ رمضان جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب یہی ہے کہ رمضان کہنے کے بجائے ماہ رمضان یا رمضان کا مہینہ کہا جائے۔ یہ خدا کی سنت ہے، اور چونکہ مذکورہ بالا حدیث میں اسے اللہ تعالیٰ کا نام بتایا گیا ہے، لہٰذا جتنا ادب کریں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب پائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ شہر و رمضان کا معنی ہے اللہ کا مہینہ۔ اچھا، رمضان اللہ کا مہینہ کیوں ہے؟ غور سے سنیے گا، رمضان اللہ کا مہینہ کیوں ہے؟ اسی اللہ کا مہینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں خاص اوقات، خاص تاریخوں میں، بلکہ ان تاریخوں میں بھی مخصوص لمحات میں، مخصوص وقت میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ مثلا دن اور رات میں 5 نمازیں مخصوص اوقات میں ادا ہوتی ہے۔ آپ چاہیں گے کہ پورے دن نماز ہی پڑھتے رہیں تو آپ نماز نفلی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ذی الحجہ کی خاص تاریخوں میں حج ہوتا ہے، محرم کی 10 تاریخ کو جو ہے روزہ رکھا جاتا ہے، مگر اس مہینے میں دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، دوپہر ہو یا تہجد ہو، ہر آن، ہر وقت، ہر گھڑی
اللہ ताला की इबादत होती है। रोज़ा, तरावी, तिलावत कुरान, तहज्जुद, फ़राइज़, नवाफिल, तस्बीहात, तहलीलात, ये सब अल्लाह ही के काम है। बल्कि रोज़े की हालत में अगर नौकरी, मजदूरी और तिजारत वगैरह की जाए तो भी इंसान अज्र और सवाब का हकदार बन जाता है और वो भी इबादत करार पाता है। बल्कि अल्लाह की रहमत के मज़ीद नज़ारे देखिए, इस माह में रोज़ा रखना इबादत, रखवाना इबादत, रोज़ा खोलना इबादत, खुलवाना इबादत, तरावी पढ़ना इबादत, पढ़ाना इबादत, रोज़े की हालत में सोना इबादत, अफ्तारी के बाद तरावी का इंतज़ार करना इबादत। गोया के माह रमज़ान की हर आन में खुदा की शान दिखाई देती है, इसलिए इसे खुदा का महीना कहा जाता है। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक गुनाहों से पाक करने का भी महीना है। खलील नहवी का कौल है रमज़ान का लफ्ज़ रमज़ा से लिया गया है और रमज़ा उस बारिश को कहते हैं जो मौसम खरीफ यानी मौसम ख़ज़ा में आकर ज़मीन को धो डालती है। तो इस माह में यानी इस रमज़ान के महीने में, इस महीने को रमज़ान कहने की वजह यह है कि यह महीना बदनों को गुनाहों से अच्छी तरह धो डालता है और दिलों की गर्दो गुबार को पूरी तरह से साफ कर देता है। जब दिलों की गर्दो गुबार धुल जाती है और अनवार खुदावंदी की बरसात होती है तो आमाल की खेती हरी भरी होकर लहलहाने लगती है। आप एक एतबार से यूं समझिए कि साल के 11 महीनों में मुसलसल नेकियां होती रहती हैं। इताअत व फरमा बरदारी का तसलसल रहता है। इबादत और रियाजत का एक मरबूत सिलसिला होता है। हत्ता कि माह रमज़ान मौजूद होता है, जलवागर हो जाता है जब मुसलमान इस महीने में कमरे इताअत बांध लेता है, नेकियों में मशगूल और फरमा बरदारियों में मसरूफ़ हो जाता है, हर आन नेकी व कार खैर बजा लाता है। तो रमज़ान की इन नेकियों की वजह से 12 माह की नेकियां पक जाती हैं और उनमें बहार आ जाती है। वो सरसब्ज़ व शादाब होकर लहलहा उठती है और उन्हें देखकर उनका खालिक व मालिक खुश हो जाता है और अमल करने वालों को नवेद जन्नत सुना देता है, यानी जन्नत की खुशखबरी सुना देता है। यही रमज़ान का महीना है। इसी रमज़ान के महीने को गुनाहों को जला देने वाला महीना भी कहा जाता है। रमज़ान का माना जलना और सख्त गर्मी का किया जाए तो मतलब ये होगा कि जिस तरह भट्टी की गर्मी से लोहे की मैल कुचैल साफ हो जाती है, इसी तरह चूँकि मुसलमान इस माह में भूख और प्यास की तपिश बर्दाश्त करते हैं, उसके रोज़ों की हिद्दत और गर्मी जो सीने में पैदा होती है, ईमान वालों के गुनाहों को जला डालती है, उन्हें गुनाहों से पाक कर देती है, उनकी खताएं धुल जाती हैं, लग़्ज़िशें माफ़ हो जाती हैं, दर्जे बुलंद हो जाते हैं, नसीब ऊंचे होते हैं और बंदे गुनहगार रब्बे पाक का कुर्ब हासिल कर लेता है। इसलिए इसे रमज़ान कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपना और तमाम दोस्त अहबाब का और अपने पड़ोसियों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।